بہت دفعہ ایک جملہ سننے کو ملتا ہے کہ طاقت انسان کو خراب کر دیتی ہے، تو آج اس کے اوپر چھوٹی سی بات کریں گے کہ کیا واقعی طاقت میں برائیاں ہیں، سیٹ کے اندر، عہدے کے اندر خرابی ہے، کرسی کے اندر خرابی ہے کہ وہ انسان کو خراب کر دیتی ہے، اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اس طاقت کے آگے۔ تو دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہوتا۔ کرپٹ انسان، خراب انسان، غلط انسان ہی کوشش کرتا ہے زیادہ تر عہدے پہ جانے کی۔ ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے کرپٹ انسان جس نے کچھ نہ کچھ کام غلط کرنا ہوتا ہے، فائدہ اٹھانا ہوتا ہے اس کرسی سے، وہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جائیں۔ کتنے ہیں طالب علم جو ہمارے پاس پڑھتے ہیں، اسکولوں کا، کالجز کا، یونیورسٹیز کا اگر جا کے آپ دورہ کریں، جائزہ لیں، تو کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے تاکہ ہم اس ملک کے وزیر اعظم بن سکیں، اس ملک کے صدر بن سکیں۔ کتنے ایسے طالب علم ہیں، کتنے ایسے ہمارے پاس لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے عہدے پہ جانا ہے، ہم نے پالیسی میکنگ کے اندر جانا ہے تاکہ ہم اپنے ملک کو سنوار سکیں۔ 100% میں سے کتنے % آپ کو ایسے لوگ عام زندگی میں ملتے ہیں؟ ہمیں عام زندگی میں کوئی نہیں ملتا۔ اتنے سال زندگی گزاری، مجھے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں کسی اعلیٰ عہدے پہ جاؤں، اچھا کام کروں لوگوں کے لیے۔ چھوٹی سیٹس پہ رہ کے بہت سے لوگ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا طاقت خراب کرتی ہے، سیٹ خراب کرتی ہے؟ نہیں۔ لوگوں جس نے خراب ہونا ہے، جو کرپشن کرتا ہے، وہ شروع سے ہی زندگی میں اس کے اندر یہ سوچ ہوتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس طرح کے کام چھوٹے چھوٹے اپنی زندگی کے اندر کرتے رہتے ہیں۔ کھل کے سامنے نہیں آتے، کھل کے نہیں کر سکتے جب تک کہ انہیں سیٹ نہیں ملتی، کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ طاقتور لوگ موجود ہیں جو کہ انہیں پکڑ لیں گے، ان کا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کاروائی ہو جائے گی، ایکشن لے لیا جائے گا اور ان کو نقصان ہوگا۔ تو وہ چھپے رہتے ہیں، ڈرے رہتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ قدم قدم بڑھاتے اس پوائنٹ تک پہنچ جاتے ہیں، طاقت تک پہنچ جاتے ہیں، سیٹ تک پہنچ جاتے ہیں، عہدے تک پہنچ جاتے ہیں، کرسی تک پہنچ جاتے ہیں، تو ان کی سارا ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے اور وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر شخص با اختیار ہے۔ کیا آپ با اختیار نہیں ہیں؟ آپ با اختیار ہیں۔ جب آپ کا بچہ آپ سے جانے کے لیے پوچھتا ہے کہ میں بابا یا ماما باہر کھیلنے کے لیے چلا جاؤں، تو پہلا جملہ ہمیں عام کیا ملتا ہے سننے کو؟ نہیں، آپ نے نہیں جانا، نہیں آپ کو یہ چیز نہیں لے کے دیں گے، نہیں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی، کھانا جو بنا ہوا ہے آپ وہی کھاؤ گے۔ بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، چلانا شروع کر دیتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے چلے جاؤ باہر کھیلنے کے لیے، آدھا گھنٹہ کھیلنے کے لیے چلے جاؤ، گھنٹہ کھیل کے آ جاؤ۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اس کو یہ چیز آج نہیں تو کل منگوا دیں گے، یا ابھی منگوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے باہر سے کچھ منگوا دیتے ہیں، کھا لو، کھائے تو صحیح ہے۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے اختیار کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اختیار ہے، ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم منع کر سکتے ہیں۔ تو ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی اختیار موجود ہے۔ جس کے پاس کوئی جانور ہے، گلی میں جا رہا ہے، وہ کتے کو ٹانگ مار دے گا، ٹھوکر لگا دے گا، اس کے پاس اختیار ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ کاغذ کو آپ لوگ پھاڑ دیں گے، آپ کے پاس اختیار ہے۔ قلم کو آپ لوگ توڑ دیں گے 2 حصوں میں، آپ کے پاس اختیار ہے۔ تو ہر لیول کے اوپر ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ اختیار تو موجود ہے، اور ہم اس اختیار کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس اختیار کو استعمال میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا ہم سارے اس اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں؟ جو اسکول میں ٹیچر پڑھا رہا ہے اس کے پاس بھی اختیار ہے، جو ہیڈ ماسٹر ہے اس کے پاس بھی اختیار ہے۔ اختیار تو ہے، طاقت تو اس کے پاس بھی ہے، 100 لوگوں سے زیادہ ہے لیکن ہے۔ تو کیا وہ سارے بھی غلط کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ سارے بھی غلط نہیں کر رہے۔ غلط صرف وہی کر رہا ہے جو کہ اپنی عام زندگی میں بھی ویسا ہے، وہ طاقت تک پہنچ کر ویسا نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی وہ ویسا تھا۔ تو ہمارے ہاں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں، جو طاقت کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہتے، نہیں کر سکتے، وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ کیا کر لینا انہوں نے، کوئی فائدہ تو ہونا نہیں ہے، وہی انہوں نے اگر تنخواہ لینی ہے تو وہ تنخواہ انہیں اپنی دوسری نوکری سے بھی مل رہی ہے۔ لیکن جو اس کا استعمال کرنا چاہتا ہے، غلط طریقہ استعمال کرنا چاہتا ہے، اسے شوق ہے کہ میں نے وہ مقام تک پہنچنا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ تو ہمارے ہاں زیادہ ضرورت ہے ان لوگوں کے آگے آنے کی جو کہ
کرپٹ نہیں ہیں، جو کہ اچھے طریقے سے زندگیوں کو گزارتے ہیں، اگر وہ اعلیٰ عہدوں پر جانے کی کوشش کریں گے، اعلیٰ عہدوں پر جائیں گے تو ہم بہتر ہو سکتے ہیں۔ اگر کوشش ہی نہیں کریں گے، اگر کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں، ہم نے غلط کرنا نہیں ہے تو ہم نے وہاں پہ جانا نہیں ہے، کوئی اور غلط کر رہا ہے ہم نے اسے روکنا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہماری زندگی اچھی چل رہی ہے، بہت پرسکون ہے ہم۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اب جو بھی کرپشن کر رہا ہے کسی بھی عہدے میں رہتے ہوئے، سیاست میں رہتے ہوئے، تو فرق تو سب کو پڑ رہا ہے۔ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں تو ہمارے لیے بھی ہو رہی ہیں، آپ کے لیے بھی، سب کے لیے ہو رہی ہیں۔ کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے ہم ایک سرکل میں گھوم رہے ہیں سارے، تو وہ چیزیں ہم تک آئیں گی، کیونکہ ہم اس دنیا سے بالکل کٹ آف نہیں کر سکتے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں، جو کہ کرپشن نہیں کرنا چاہتے، وہ اس تک آئیں، اور یہ جو غلط ہم نے متس بنا لی ہیں، ہم نے اپنے نظریات بنا لیے ہیں، ان کو سمجھنے کی، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی عہدہ خراب نہیں ہے، کوئی طاقت خراب نہیں ہے، کوئی پیسہ خراب نہیں ہے۔ بہت دنیا میں لوگ ہیں جنہوں نے بہت بہت پیسہ کمایا، تو کیا سب نے کرپشن سے کمایا؟ سارے کرپٹ تھے۔ بہت لوگ ہیں جو سیاسی عہدوں پر موجود ہیں، تو کیا ان میں سے سارے کے سارے کرپٹ ہیں؟ زیادہ تر ہیں، لیکن وہ بھی تو لوگ ہیں جو نہیں ہیں۔ تو ہمیں ان عہدوں پر آنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو آگے لانے کی ضرورت ہے جو کہ ان کا زیادہ بہتر استعمال کر سکتے ہیں ہمارے لیے، اپنے لیے۔ آئی ہوپ اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ فائدہ ملا ہوگا، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو بات ملی ہوگی، سوچنے کو بات ملی ہوگی۔ سوچا کریں، جو بھی چیز سنتے ہیں، جو بھی چیز دیکھتے ہیں، کہ کیوں ہو رہی ہیں یہ چیزیں، وجہ کیا ہے اس کی۔ ہم بس آنکھیں بند کر کے کسی ایک فکرے کے اوپر یقین نہیں کر سکتے کہ طاقت ہر چیز کو خراب کر رہی ہے۔ طاقت کا نشہ ہوتا ہے، یہ انسان کو بگاڑ دیتا ہے۔ طاقت میں وہ آیا، اس عہدے سے پہلے تو وہ بہت اچھا تھا، لیکن جب وہاں پہ آیا ہے تو اس نے غلط کام کرنا شروع کر دیے، اس کا بیہیویئر چینج ہو گیا ہے، غلط کمپنی میں وہ چلا گیا، بڑے بڑے لوگوں میں بیٹھتا ہے تو اسے کرنا پڑتا ہے، اسے سگریٹ پینی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ پہلے بھی کر رہا ہوگا، گھر بتا نہیں رہا ہوگا، اب اسے فرق نہیں پڑتا، اب اسے گھر میں بھی کوئی پوچھنے والے نہیں، کیونکہ وہ ایم پی اے بن گیا، کیونکہ وہ ایم این اے بن گیا۔ اب آپ اسے کوشچن نہیں کر سکتے، اب وہ ڈی ایس پی بن گیا، ایس پی بن گیا، اب اسے کوئی کوشچن نہیں کر سکتا۔ تو وہ چیزیں سامنے آتی ہیں، یہ پہلے سے ہوتی ہے چیز، ایک لمحے کے اندر 25 سال کا، 30 سال کا آپ کا سیکھا ہوا ایک مہینے کی نوکری کے اندر کیسے بدل سکتا ہے؟ کیا یہ بات سوچنے میں آتی ہے؟ یہ بات سوچنے میں نہیں آتی ہے۔ تو غور کرنا چاہیے ہمیں چیزوں کے اوپر۔ صرف ویڈیوز بنانے کا یہی مقصد ہے کہ کچھ نہ کچھ چیز سیکھنے کو ملے، کچھ نہ کچھ ہم بہتر کر سکیں اپنے لیے، اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے۔ نہیں بھی کر سکتے تو کم سے کم ہم سوچ سکیں ویسا، کہ ہمارے ساتھ غلط کہاں ہو رہا ہے، ہم غلط کہاں پہ کر رہے ہیں۔ تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔